اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور میں اس کو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب یہ والا بند جو ہے یہ نعتیہ بند ہے اور یہ علامہ صاحب کی آپ یوں سمجھیں کہ ایک کلائمیکس ہے، ان کے سارے کلام کا ایک شاہکار ہے یہ بند۔ تھوڑا سا آپ ذرا ذہنوں میں تازہ کر لیجئے اس کا نظم، پورے اس پوئم کا۔ آپ کو یاد ہے کہ علامہ صاحب نے اس کو شروع کیا تھا صحرا میں صبح کے ایک خوبصورت منظر سے، اس منظر کا بتایا اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن جو ہے اس کو ایسے بیان کیا کہ جیسے آپ خود وہاں پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایسے نور کی ندیاں رواں اور چشمہ آفتاب، ایسے الفاظ استعمال کر کے اس کو چار چاند لگا دیے۔ پھر اس کے دوران میں ہی، یعنی اس مظاہر فطرت کے بیان کے دوران میں ہی تھوڑا سا اشارہ کیا، کوہ اعظم کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ وہ مدینے کی طرف ایک طرح سے روحانی سفر پر گامزن ہے۔ ریگ نواح کاظمہ کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ ایک ایسے سفر پر ہیں جس میں جو ریگستان اور صحرا ہے اس نے ایک طرح سے اس کا ماحول ایسا ویلکمنگ ماحول ہے ان کے لیے کہ اس کو ان کے لیے یعنی ریت بھی جو ہے وہ ویلوٹ کی طرح نرم ہو گئی ہے، جیسے کارپیٹ ہوتا ہے مثل پرنیاں، اور وہ اس پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں ایک پڑاؤ ہے جو غالباً یہ ریگ نواح کاظمہ کے پاس ہی، اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہاں کارواں، یہ کاظمہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف سے جب آپ نارتھ کی طرف نکلتے ہیں تو کاظمہ کا علاقہ آتا ہے۔ یہ وہی ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حملہ جو کیا تھا اتمام حجت کے بعد، جو صحابہ نکلے تھے سید ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو وہ سب سے پہلا اس علاقے میں ہوا تھا، کاظمہ کے علاقے میں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ علامہ صاحب اس وقت فلسطین میں ہیں تو فلسطین میں بیٹھ کے وہ اشعار لکھ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف، تو وہ نارتھ ویسٹ سے ٹریول کر رہے ہیں، تو راستے میں مدینے کے بالکل باہر ہی یہ کاظمہ کی جگہ ہے۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک طرح سے یعنی اس کو ریالٹی بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس مقام پر ان کو جہاں پہ بہت سارے کارواں رکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی ہے اور وہ ان کو اس مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اہل وصال نہیں ہو بلکہ اہل فراق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری مقام یہی ہے، تمہیں مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہیں پہ حاضری ہو گئی ہے، تم نے جو کچھ عرض کرنی ہے، جو سلام عرض کرنا ہے، جو گزارش کرنی ہے، وہ یہیں پہ تم کہہ دو، تو وہ تم یوں ہی سمجھو کہ تمہارا حضور ہو گیا۔ اہل فراق اور اہل وصال میں یہ فرق ہے۔ اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے، یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہارا مقام۔ تو وہاں سے پھر وہ اپنا دکھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ میں حیات جو ہے وہ زہر ہے، اس بزم کائنات کو پرانا کیوں ہو گئی، یہ پرانی ہو گئی ہے، جبکہ مجھ پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ تازہ ہے۔ اور اس اہل حرم والے جو ہیں میرے ساتھی، انہوں نے بت قدے بنا لیے ہیں، اور مجھے ان بت قدوں کے بت توڑنے کے لیے ایک غزنوی کا انتظار ہے۔ اور اب جو حالات ہو گئے ہیں، نہ عرب کے ذکر میں وہ سوز باقی رہا ہے، نہ عجم کے فکر میں وہ ساز باقی رہا ہے، عربیوں کے وہ مشاہدات باقی نہیں رہے، عجمیوں کے وہ تخیلات باقی نہیں رہے۔ اب جو جتنا بھی ایک حجاز کا قافلہ ہے جو کبھی شاہ سواران امت پر مبنی ہوتا تھا، آج اس میں کوئی ایک بھی حسین نہیں ہے، اور ابھی تک اس کی ضرورت ہر جگہ پہ محسوس ہوتی ہے۔
تو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، یہ عشق کی کمی ہے، یہ اس جذبہ شوق کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اور میں اس ایک غزنوی یا اس شخصیت کے انتظار میں ہوں جو آئے گا اور اس صومنات کے اس بتکتوں کو توڑے گا۔ اس کا بیان بھی کر دیا کہ کیا کمی کیا ہے، اور پھر وہ جو کمی ہے، وہ جو جس چیز کی کمی ہے اس کی اہمیت بھی بتا دی، اور آخری درجے میں بتا دی کہ وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ جذبہ شوق، وہ صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آخری درجے میں اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد براہ راست مخاطب ہو گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی مدح شروع کی، اور ان کو بتایا کہ آپ آیا کائنات میں مانی دیریاب ہیں، یعنی آخری رسول ہیں، اور اس قافلہ ہائے رنگ و بو میں، یعنی اس کائنات میں جس شخصیت کی تلاش تھی وہ آپ ہی ہیں۔ لیکن اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جلوتیان مدرسہ جو ہیں وہ بصارت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور جو خلوتیان میکدہ ہیں، یعنی خانقاہ کے جو لوگ ہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر جو اس دین پر کام کرتے ہیں، یا جو صوفیاء کرام ہیں، وہ ان کی طلب ختم ہو گئی ہے، اور ان کے جو پیالے ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں اس سارے ماحول میں جس میں یہ ساری چیزیں خرابی کی طرف گامزن ہیں، میں ہوں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میں اس کی تلاش میں ہوں، اور میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو مصرع ہے، میں نے عرض کیا تھا، یہ صرف اس نظم میں ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کے پورے کلام میں، پوری زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کلام تخلیق کیا ہے، اگر اس کا آپ سمجھیں کہ یہ ایک مصرع اس سارے کلام کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ درست ہوگا کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ وہ اسی جستجو میں ہے کہ کوئی حسین اٹھے، کوئی غزنوی اٹھے، اور جو اٹھ کر اس جو سومنات بنا دیے گئے ہیں اہل حرم کی طرف سے، ان کے بتوں کو توڑے، اور وہ نئے واردات جو مجھ پر ہوتے ہیں ان سے پوری امت کو آشکار کر دے۔ پھر اپنی آواز کو شامل کیا اور بتایا کہ میرے نفس کی یہ جو ہوا ہے، جو میری نوا ہے، باد صبا جس طرح خار و خس کو نشو و نما کرتی ہے، اسی طرح میں آرزو کو نشو و نما دیتا ہوں، دل کی آرزو کو، اور میری نوا میں خون دل بھی ہے اور خون جگر بھی ہے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، یہ ایسے ہی سمجھیں کہ رگے ساز میں کسی صاحب ساز کا لہو خود گردش کر رہا ہے۔ اور پھر فرصت کشم کشم دہی دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیاد کن یہ سوئے تابدار رہا، یعنی ان سے گزارش کی۔ اب اس کے بعد اب وہ نعتیہ کلام شروع ہوا ہے، اور یہ نعتیہ کلام جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک طرح سے ہماری نعتیہ روایت میں، نعتیہ ادب کی روایت میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یعنی لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اب کریں گے کیا؟ یعنی اس نعتیہ کلام کے بعد وہ گزارش پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعت کیا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تختی جس پر لکھا جاتا ہے، قلم جس چیز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور لوح پر قلم سے کوئی چیز لکھیں تو کیا بنتا ہے؟ کتاب۔ یہ تو اس کے عمومی معنی ہیں، لیکن اس کو تقدس دے دیا۔ لوح محفوظ، قلم، علم القرآن بالقلم، علم الانسان بالقلم، اور تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ تینوں چیزوں سے اس کی نسبت چونکہ قرآن مجید سے کر دی تو اس کو وہ تقدس حاصل دے دیا۔ لیکن بتا کیا رہے ہیں؟ یہ تینوں چیزوں کو استعارے کے طور پر، یعنی اس کا ادبی پہلو کیا ہے کہ تینوں الفاظ کو مستعار لے لیا ہے، استعارے کے طور پر لے لیا ہے، اور وہ کہہ دیا کہ وہ آپ ہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کی شخصیت جو ہے وہ لوح بھی ہے، آپ ہی کی شخصیت قلم بھی ہے، اور آپ کی شخصیت ہے جو آپ کا وجود جو ہے وہ الکتاب ہے۔ سیدہ عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے نا، آپ سے روایت ہے کہ انکا لخلق نظیم ہے نا، ایک تو یعنی آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن تھا، مشہور ایک ہے نا روایت کہ آپ
کا خلق جو ہے کیا تھا، وہ قرآن تھا، یعنی ایک طرح سے وہ بھی مستعار لیا لفظ، استعارہ ہے یہ بھی. تو آپ کا یعنی اخلاق ایسا تھا کہ کتاب کی ایک مجسم شکل تھی کتاب کی، قرآن کی. تو بالکل وہی چیز لی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے جیسے ہماری یعنی یہ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، یعنی شاعری میں جو مبالغہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ حقائق بالکل حقیقت کے قریب ترین ہو جائیں تو وہ بنتی ہے اعلیٰ شاعری. یعنی آپ جانتے ہیں کہ شاعر کا تو کام ہوتا ہے مبالغہ کرنا. شاعری بنتی جب ہے جب آپ اس کو مبالغہ کر دیتے ہیں، عموم سے اٹھا کے ایک مبالغے کی چیز بنا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اس نعت میں، آپ دیکھیں گے کہ وہ مبالغہ جو حقیقت پر مبنی ہوگا. آپ جانتے ہیں نا کہ نعت یا شاعری میں ہماری جو روایت ہے وہ کہاں مثال کے طور پہ حسان بن ثابت ہیں، ان کی وہ مشہور ہے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی یہ ختم ہے اس پر نعت، یہ اس سے بڑا کوئی کلام ہو نہیں سکتا جو کچھ یہ ایک شعر میں بیان ہوا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے زیادہ احسن، لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ احسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ حسین، لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا نہیں اس روئے زمین پر، آپ سے زیادہ حسین. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے پاک، ایسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے لگتا ہے کہ آپ کو تخلیق کرتے وقت خالق نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے پیدا کروں تمہیں، تو جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. یعنی یہ انتہا ہے کلام کی، شاعری کی. یا ہم دیکھتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. عزت بخاری کا شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ادب گاہی زیر آسماں، آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک تر ایک جگہ ہے، ایک ادب گاہ ہے. آسمان سے نیچے عرش سے زیادہ نازک تر ایک ادب گاہ ہے، وہ کون سی ہے؟ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. اس جگہ پر جنید بغدادی اور با یزید بستامی بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، نفس گم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غالب نے تو سیدھے سیدھے کہہ دیا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزیشتم، ثنائے خواجہ بیزداں گزیشتم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یعنی میں نعت جو ہے نا ثنائے خواجہ، وہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. بیزداں گزاشتے، میں اس کو یزداں پہ چھوڑتا ہوں. کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرتبہ کیا ہے اس کو اللہ کے سوا اور کوئی صحیح نہیں جانتا. یہ اصل مرتبہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ ایک روایت میں دیکھ رہے ہیں نا، یا خود اقبال ہی کا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. پھر ایک اور بڑی مشہور ہے بلغ العلا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یعنی یہ بھی انتہا ہے. بلغ العلا بکمالہ، بالغا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. بالغا کہاں پہ پہنچ گئے؟ علا، بلندیوں پر. کیسے پہنچ گئے؟ بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ. بالغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچ. کشفا، کشفا یعنی آپ نے چھاٹ دیا، آپ نے دور کر دیا، کشف کر دیا، چھاٹ دیا. دجا تاریکی کو، اندھیروں کو، آپ نے تاریکیوں کو دجا سمجھتے ہیں نا، نے بھی ایک جگہ باندھا نا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور.
تو یہ جو دیجور ہے، دوجا، دجا یعنی تاریکی، تو کشفت دجا بجمال ہی، کہ آپ نے اپنے جمال کے ساتھ، اپنے حسن جمال کے ساتھ تاریکیوں کو چھاٹ دیا، ٹھیک ہے. اور حسنت جمیع خصال ہی، یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ آپ کے خصائل میں جمع ہو گئی. حسنت جمیع خصال ہی، آپ کے خصائل میں جمع ہو گئی. اور صلو علیہ وآلہ، آپ پر درود ہو اور آپ کی آل پر درود ہو. یہ نعتیہ روایت پنجابی کا بھی چلیں ایک سنا دیتا ہوں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک پوری روایت ہے، یعنی کہاں عربی، فارسی، اردو اور جتنے بھی میں نے آپ کو پنجابی وغیرہ کی ایک روایت کا ایک جسٹ ایک گلمپس دیا ہے. یہ وہ شاعری ہے کہ جو مبالغے کے ساتھ حقیقت کے قریب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اعلیٰ کلام بناتی. تو علامہ صاحب نے یہاں پر جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد یا بگین رنگ تیرے محیط میں حباب. یعنی سب کچھ تو ہے، لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے، تیرا وجود قرآن مجید کی تعبیر ہے، تیرا وجود قرآن مجید کی تصویر ہے. اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگینہ رنگ، آبگینہ رنگ یعنی پانی کے رنگ والا، جیسے پانی ہوتا ہے نا، اس رنگ کا گنبد. یہ کس کو کہا ہے؟ اس عالم کو. یہ پورا عالم جو ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے آبگینہ رنگ ہے، پانی کے رنگ کا ایک کوئی گنبد ہے. یہ تیرے محیط میں حباب. محیط کا کیا مطلب ہے؟ محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ ہو جس کا. واللہ محیط بکل شیء، کہ ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. کہ تیرے احاطے میں، تیری دسترس میں یہ پورا عالم، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ایسا ہے جیسے ایک بلبلہ ہوتا ہے. حباب کا مطلب بلبلہ، محیط کا مطلب سمندر بھی ہوتا ہے، جانتے ہیں نا آپ، لیکن وہ اس کا ایک مولد مفہوم ہے. اصل میں اصل اس کا مطلب وہ یہ احاطے کا جس میں مضمون ہو. تو لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے وجود سے فروغ. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ضرورت تھی شعر بنانے کے لیے ان الفاظ کی. یہ اعلیٰ شاعری ہے، اعلیٰ شاعری ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کے مرہون ہیں، شاعر مرہون نہیں ہے. یہ الفاظ محتاج ہیں اس خیال کے جو آ گیا، الہام ہو گیا، اور اس کو اس کرتاس پر منصہ کرتاس پر اس نے اپنا شہود کرنا ہی کرنا ہے. تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. عالم آب و خاک یعنی یہ عالم، یہ دنیا آب و خاک، تیرے ظہور سے فروغ، یعنی آپ کا ظہور ہوا اس عالم میں تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ فروغ حاصل ہوا. ٹھیک ہے نا؟ فروغ کیا ہے؟ وہی نمو اور چمک بھی کہتے ہیں. آب و خاک جو ہے اس میں کیا ہے؟ تیرگی ہے. آب و خاک میں کیا ہے؟ تیرگی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے. فروغ کیا ہے؟ اس کی چمک ہے. تو اس تیرا عالم میں، اس سیاہ عالم میں، آب و خاک کے اس سیاہ رو عالم میں جس چیز نے روشنی پیدا کر دی ہے، چمک پیدا کر دی ہے، یا جس چیز نے فروغ کر دیا، بڑھوتری کر دی ہے اس میں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کا ظہور ہے.
اس پورے عالم کو آپ کی چمک نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا ہے؟ فروغ دے دیا ہے، فروغ حاصل ہو گیا ہے اس کو۔ اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب اس میں ذرہ ریگ، ریت کا ایک ذرہ، اس کو آپ نے دیا طلوع آفتاب۔ اب یہ ایک طرف تو دیکھیں دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹی چیز اور ایک بہت ہی بڑی چیز، آفتاب، اور ادھر ریت کا ایک ذرہ۔ پھر ریت کا ذرہ تاریک اور طلوع آفتاب روشن، اس چیز کا تقابل۔ اور پھر یہ ساری چیزیں تو ہو گئی عموم میں، خصوص میں کیا ہے کہ اس کو آخری درجے میں حقیقت، بیان حقیقت کے طور پر بیان کر دیا، یعنی وہ صحرا جہاں پر آپ پیدا ہوئے، وہ لکودک صحرا، وہ علاقہ، وہ ریجن جہاں پہ ریگستان ہے، وہاں پر آپ نے، آپ کا ظہور ایسا ہے جیسے طلوع آفتاب ہو، یعنی آپ نے اس کو روشن کر دیا، آپ نے اس ریت کے ذرے کو طلوع آفتاب بنا دیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ وہی جو اوپر والے مصرے میں بات ہوئی ہے وہی اصل میں اس میں بات ہے، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو اس میں یہ دونوں اشعار جو ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع، یعنی بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی مثالیں دی ہیں نا، یہ ان سے بھی کہیں بلند تر کلام ہے۔ ایسا کلام، ایسا اس کی در و بست ہے، ایسا الفاظ ہیں، ایسے جملے ہیں کہ جو روح تک اتر جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب بھی صحیح ہے اور تیرا جمال بے نقاب بھی صحیح ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ، اس طرح مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو شوکت سنجر و سلیم، سنجر اور سلیم کی شان و شوکت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ان دونوں کی شان و شوکت، سنجر کی بھی اور سلیم کی بھی شان و شوکت کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ آپ کے جلال کی نمود سے۔ سنجر جو ہیں سلطان احمد سنجر، سلطان احمد سنجر، جو ایک اسلامی دنیا میں آپ یوں کہہ لیں کہ شاید شان و شوکت میں ایک عظیم سلطان، بڑے سلطان، یہ جو ملک شاہ دولہ جو تھے نا، شاہ الدولہ ملک شاہ، ترکی کے ترکمانستان، اور ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، ان کے والد کی اصل میں بہت بڑی سلطنت تھی۔ اور پھر یہ جو ان کے بھائی تھے اور دو اور لوگ تھے اور دو یہ تھے، تو اس 4 حصوں میں وہ تقسیم ہوگی بڑی سلطنت۔ اس میں سے جو ان کے حصے میں آئی، اس میں آپ یوں سمجھیں یہ آذربائیجان اور ترکمانستان اور ماوراء النہر تک یہ سارا علاقہ تھا ان کے پاس۔ لیکن جب ان کے آئی، ان کے پاس ان کے بھائی جو تھے، وہ اس کا نام تھا میرا خیال ہے باروک یا کیا نام تھا، انہوں نے، وہ سیریا اور اس طرف تھے، تو انہوں نے جو جس طرح حکومت کی اور جس طرح یہ ایک نیک سیرت سلطان تھے، شان شوکت، اور جس طرح انہوں نے اپنی سلطنت میں علماء اور فضلاء اور ان چیزوں کی طرف بہت توجہ دی، علم کو فروغ دیا، اور اس طرح ان کی اس شان و شوکت کو ایک طرح سے سمبل بنا دیا گیا۔ یہ سنجر جو تھے، انہوں نے، احمد سنجر جن کا نام تھا، انہوں نے جو
اپنا غزنوی تھے ان کو بھی اپنا مطیع بنا لیا، اور پھر اور بھی بہت ساری ریاستیں اور بڑا ایک علاقہ بھی ان کے زیر نگی رہا۔ یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا نام جو ہے وہ یعنی شان و شوکت والی حکومت کے لیے ایک سمبل بن گیا۔ یہ آپ آج کل جو ایک ڈرامہ بہت پوری قوم ہی ہماری دیکھ رہی ہے نا، ارطغرل، تو اس میں آپ نے بار بار ایک ذکر سنا ہوگا علاء الدین سلجوقی۔ یہ جو سلجوقی خاندان کے تھے، یہ سنجر بھی سلجوق تھے، یہ وہی علاقہ ہے سلجوقیوں کا، تو یہ ان کا ذکر ہے سلجوق۔ اور سلیم جو ہے سلطان سلیم، یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ یہ اصل میں اس کا کوئی بتائے گا سلطان سلیم کون تھے؟ سلطان سلیم اول کوئی آئیڈیا؟ ارطغرل کا تو سب کو پتا ہے نا، یہ ارطغرل کی ہی اسی کی نسل کے تھے۔ یہ ارطغرل کی 7ویں پشت میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ارطغرل کا بیٹا تو تھا نا عثمان، جس سے وہ سلطنت عثمانیہ شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر ابر خان غازی تھا، اور پھر اس کے بعد مراد غازی، اور اس طرح 4-5 نسلیں چلتی رہیں، 7 نسلیں، اور پھر 8ویں نسل میں یہ پیدا ہوئے تھے سلیم۔ ان کی اہمیت اس میں عثمانیوں کی جو خلافت عثمانیہ میں ان کی جو حیثیت ہے وہ اصل میں سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ان کی حیثیت سمجھی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ خلافت عثمانیہ تو قائم ہو چکی تھی 7 نسلیں پہلے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ کوئی 250-300 سال بعد، ارطغرل سے 250-300 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ لیکن ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی حکومت میں انہوں نے آ کے صفویوں کو شکست دی، انہوں نے آ کے مملوکوں کو مفتوح کیا، انہوں نے آ کر پہلی دفعہ خلافت عثمانیہ میں مکہ اور مدینہ شریف ان کی چابیاں حاصل کی۔ تو آپ سمجھیں کہ حجاز پر ان کا پہلی دفعہ یعنی خلافت عثمانیہ شامل ہو گئی، خلافت عثمانیہ میں وہ شامل ہو گئی۔ تو یہ وہ شخص تھے سلیم جنہوں نے پہلی دفعہ، اس سے پہلے جو خلافت عباسیہ والے تھے نا، عباسی خلفاء، وہ حاکم وہ کہلاتے تھے، اپنا امیر المومنین تو کہلاتے ہی تھے، حاکم الحرمین والشریفین وہ کہلاتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے یہ پہلی دفعہ لفظ چینج کیا تھا، خادم الحرمین والشریفین، شریفین۔ یہ سمجھے آپ؟ آج بھی کہتے ہیں نا خادم الحرمین، آج تک وہ لفظ چلتا ہے نا۔ تو انہوں نے فرسٹ ٹائم آ کے حاکم کی جگہ خادم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو یہ بھی بہت ایک عظیم شان و شوکت کے حامل شخصیت ہیں، اور علامہ اقبال ان دونوں سے، سنجر اور سلیم دونوں سے بہت ہی متاثر بھی ہیں۔ ان کی شان و شکوہ سے، اسلام میں خاص طور پر اسلام کے حوالے سے جو علم اور فضل کی جو خدمات اور جو حکومت کرنے کا جو طریقہ اور حکومت قائم کرنا وغیرہ وغیرہ، اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اصل میں جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شکوہ، شان، شوکت۔ اور جگہ بھی باندھا ہے نا علامہ اقبال نے، اور جگہوں پہ بھی بہت جگہ اشعار میں یہ کیا ہے۔ مثلاً ایک شعر ہے ان کا، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، شکوہ سنجرو فقر جنید و بسطامی۔ وہی لوگ شکوہ سنجرو یعنی اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا شکوہ، وہ وہی ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، وہ اسی جستجو میں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی شان، ان کا شوکت اور ان کا، تو شوکت سنجر و سلیم، یہ وہ 2 نام لے لیے، بڑے نام نارتھ سے، اور ان کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی؟ تیرے جلال کی نمود۔ ان کی جو شوکت ہے، ان کا جو شان ہے، ان کے جو شکوہ ہے، وہ تیرے جلال کی نمود ہے۔ تیرا جلال کون؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال۔
اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. دو شخصیات ادھر لے لی، یعنی حکومت، سلطنت اور شان اور شکوہ اور سطوت، ٹھیک ہے، سنجر اور سلیم. اور ادھر دو چیزیں لی، علم، تقوی، ٹھیک ہے، اور عبادت، زہد، سمجھ گئے آپ، اور فقر. دو شخصیات. ایسا نہ سمجھیں کہ دو نام ادھر سے لے لیا اور دو نام ادھر سے لے اور شعر بنا دیا، ایسا نہیں ہے. وہ اگر میں کرتا تو شعر بن جاتا. شعر تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. شعر لکھنا نہیں ہے. اعلیٰ شاعری کیا ہے؟ اعلیٰ شاعری یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کا خیال رکھیں اور الفاظ آپ کو وارد ہوں اور پھر وہ شعر بنے. یہ اعلیٰ شاعری ہے. ورنہ تو کلام وجود میں آ جائے گا. ایک بندہ کوئی الفاظ ادھر، یہی الفاظ میں استعمال کر کے ایک شعر بنا دوں، یہی الفاظ استعمال کر کے میں شعر بنا دوں گا، کلام وجود میں آ جائے گا، شاعر بھی وجود میں آ جائے. اعلیٰ شاعری کیا ہے؟ تو ایک ایک چیز کا آپ دیکھیں کہ دو ادھر سے لے لیے شان و شوکت سلطنت سے، دو ادھر سے لے لیے تقوی، عبادت، زہد، فقر. کیا چیز ہے؟ جنید اور با یزید. آپ جانتے ہیں جنید بغدادی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جنید بغدادی جو ہیں یہ بہت ابتدا کے صوفیاء کرام، بہت ابتدا کے بزرگوں میں سے ہیں. ان کو امام الائمہ کہا جاتا ہے. امام الائمہ یعنی جتنے بھی امام ہیں ان کے امام، امام الائمہ. اور ان کو سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے. سید الطائفہ یہ کچھ، یعنی یہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ، ویسے تو آج کل تو ہر ایک کوئی کچھ نہ کچھ شیخ اسلام اور پیر طریقت اور راہب شریعت اور کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے. یہ ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جن کو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ خطاب دیے ہیں. ہاں، امام الائمہ، سید الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے، لسان القوم ان کو کہا جاتا ہے، طاؤس العلماء ان کو کہا جاتا ہے، سلطان المحققین ان کو کہا جاتا ہے، عمدۃ المشائخ ان کو کہا جاتا ہے، ماہر الشریعہ ان کو کہا جاتا ہے، چشمہ انوار الہی ان کو کہا جاتا ہے، منبع فیوز لا متناہی ان کے بہت نام. یہ بہت بڑی شخصیت اور بہت ابتدائی شخصیت، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 200 سال کے بعد آپ کہہ لیں، 200 سوا 200 سال کے اندر ہی ان کا بہت بڑے بزرگ تھے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے تصوف پر جو کچھ لکھا ہے اور جو وہ آپ کو بالکل واضح ہے، ہم نے ایک دوسری نشست میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. ابن تیمیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور قرآن و سنت کے صحیح اس پر عمل کرنے والے تھے. ان کے بارے میں انہوں نے بھی یہ لکھا. تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں ایک بڑی بڑی شخصیت ہے. اور ان سے علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت متاثر ہیں، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، جنید. اور دوسری شخصیت کون ہے؟ با یزید بسطامی. وہ بھی اولین لوگوں میں سے، متقدمین لوگوں میں سے ہیں، یعنی بہت ابتدا کے بڑے لوگوں میں سے. وہ بھی ایک انتہائی بڑی شخصیت ہیں. وہ بھی کوئی معمول، یعنی آپ یوں سمجھیں. اب آپ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ میں نے جنید بغدادی کی بات کر دی. آپ ان کے بارے میں ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنید بغدادی نے با یزید بسطامی کے بارے میں یہ کہا ہے، وہی جنید بغدادی جن کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ امام الائمہ ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ با یزید بسطامی ہمارے درمیان، علماء کے درمیان، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسی فرشتوں میں جبریل کی حیثیت ہے. یعنی یہ مقام تھا ان کا بھی، با یزید بسطامی کا بھی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں اسی ضمن میں کہ سلطان العارفین جو ہے نا، سلطان العارفین ہم نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو، آپ میں سے کچھ لوگوں کو، جیسے ناظم صاحب اور یہ ان لوگوں کو یاد ہوگا، طارق صاحب کو، ہم نے ایک نشست میں بتایا تھا نا یہ کتب اور کتب الاقطاب کیا ہوتے ہیں، ابدال کیا ہوتے ہیں، اور یہ سارے مقامات، ان پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی. ان میں ہم نے عارف کیا ہوتا ہے، سلطان العارف کیا ہوتا ہے، کتب کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، ان چیزوں پہ ہم نے بڑی بحث کی تھی. تو اس میں ایک مرتبہ تھا سلطان العارفین کا. عارف سے اوپر ہوتا ہے، وہ عارف سے اوپر ہوتا ہے سلطان العارفین. اب یوں کہنے کہ جو عارف ہیں ان کا سلطان، ٹھیک ہے. تو وہ 3 ہیں. سلطان العارفین کتنے ہیں؟
3 ایک یہ ہیں با یزید بستامی اور ایک سلطان باہو اور تیسرے ابو العباس رفائی. یہ 3 ہیں جو سلطان. تو اس طرح ان کا کوئی مقام آپ چھوٹا مقام نہ سمجھیں. تو اینی ہاؤ تو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ دیکھیں بالکل ایسا جیسے تول کے ایک چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے نا، شوکت اور فقر. پھر ادھر 2 شخصیات سنجر و سلیم اور ادھر جنید و با یزید. اور ان چاروں کو ملا کر یا ان دونوں خاصیات کو ملا کر چیز کیا سامنے آتی ہے؟ جلال و جمال. جلال اور جمال یہ ہیں. یعنی ایک آپ یوں سمجھیں کہ بڑی شخصیات کا ذکر کر کے ایک طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری درجے میں خراج تحسین پیش کر دے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. شوق یعنی وہی عشق، یعنی جذبہ شوق. اس پر تو بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ کوئی 8-10 نشستوں میں اس پر بہت ہم نے ایمفسائز کر لی. اس کا تو آپ کو واضح ہے آپ کے شوق کیا چیز ہے، عشق کیا چیز ہے، وہ جذبہ شوق کیا چیز ہے، وہ ولولہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اب یہ کس کا شوق ہے؟ یعنی آپ کا شوق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، آپ کا جذبہ شوق، آپ کا عشق، آپ کا وہ طریقہ، آپ کا وہ اسوہ. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اگر میری نماز کا امام، یعنی میری نماز میں جو میں نماز ادا کرتا ہوں اس نماز میں میری رہنمائی کون کر رہا ہے کہ میں کیسے ادا کروں؟ اگر میری اس نماز کی رہنمائی آپ کے اسوہ سے نہ ہو، آپ کے اس شوق کو اگر میں اپنا امام نہ بناؤں، یہ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اس میں کچھ شارحین کے اختلافات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی جو باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا ذات باری تعالیٰ سے، اس کو کہا ہے شوق. واضح ہو رہا ہے نا؟ یہ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی اگر آپ کو، یعنی آپ کا شوق تیرا، وہ جو جذبہ شوق آپ کے اندر تھا ذات باری تعالیٰ، وہ جو اخلاص تھا، وہ جو آپ کے اندر وہ چیز تھی، میں اس کو اپنے امام کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں. میری رہنمائی میں وہاں سے لیتا ہوں. اور وہ کیا چیز تھی؟ اس کو کہتے ہیں اسوہ. اسوہ سمجھتے ہیں نا؟ اسوہ کیا ہے؟ اسوہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہمیں دیا ہے. آپ پیغمبر ہیں نا، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں دیا ہے. تو آپ کیا محض کوئی نعوذ باللہ کوئی ہرکارا تھے کہ ادھر سے پیغام لیا اور ادھر آپ کو دے دیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ بندے تھے. آپ نے اگر ہمیں پیغام دیا کہ لو نماز پڑھو تو خود بھی پڑھی. آپ نے اگر ہمیں بتایا کہ لو روزہ رکھو، اللہ کہہ رہے ہیں، تو خود بھی روزہ رکھا. تو اب جو وہ کام، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، وہ جو کام خود کیے، وہ اگر کوئی کہے کہ یار مجھے کوئی آئیڈیل بتاؤ کہ میں کیسے نماز پڑھوں، یا آئیڈیل بتاؤ کہ میں یہ عبادت کیسے کروں، تو وہ آخری درجے میں اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے. یعنی اس سے بڑی کیا ہوگی؟ وہ جو طریقہ آپ نے اس دین پر عمل کرنے کا خود کے لیے اختیار کیا، اس کو کہتے ہیں اسوہ.
اسوا میں اور سنت میں جو فرق ہے اس کو آپ سمجھ لیں. تو یہ ہے اسوا، آپ کا اس قرآن اور سنت جو بھی دین ہے، دین پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ، آپ کا طریقہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اگر میں اس کو اپنا امام کنسیڈر نہ کروں، اگر وہ نہ ہو تو پھر میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. ایسا نہیں کہ میں قیام نہیں کر رہا، قیام تو کر رہا ہوں گا، سجود بھی کر رہا ہوں گا، لیکن وہ حجاب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا، اس میں ظہور نہیں، حضور نہیں ہوگا، اس میں مجھے جو میری مراد ہے وہ نہیں ملے گی. یعنی ایک طرح سے میں مشاہدہ حق جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری جو ہے، حاضری، حاضر ہو جانا. نماز کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ حضور نہیں ہوگا، وہ حاضری نہیں ہوگی. حضور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حجاب ہوگا. آپ کے اور باری تعالیٰ کے درمیان میں حجاب حائل ہوگا. آپ ادھر بس ٹکرے مار رہے ہیں، آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ قیام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن حجاب ہے، حضور نہیں ہے. اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو اپنے اعمال کا امام نہیں بناتے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اس کو یعنی یہ چیز ہے جس کو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی ہے، میرا سجود بھی حجاب. تو یہاں پہ ایک اور آپ کو شاید تھوڑا سا مغیرت محسوس ہو کہ یہ میرا سجود بھی حجاب، سجود تو جمع ہے، میرا سجدہ ہونا چاہیے یا میرے سجود ہونا چاہیے. یہ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اصل میں میرا قیام بھی حجاب، یعنی میرا قیام کرنا، اور میرا سجود بھی حجاب یعنی میرا سجدے کرنا، میرا عمل. یہ سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ذکر کیا تو اس کی رعایت سے قیام اور سجود کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ، تو اس کی مثال دے دی. ورنہ یہ تمام اعمال میں، دنیا زندگی کے تمام اعمال میں آپ کو قرآن و سنت سے جتنے بھی اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ سارے اعمال کے لیے یہاں پہ یہ بات جو ہے فٹ آئے گی. نماز کو ایک آپ یوں سمجھیں کہ بلند ترین چیز کو مثال کے طور پہ پیش کر دیا، اور نماز کی رعایت سے قیام اور سجود کا ذکر کر دیا. آئی ہوپ کہ یہ بات میں واضح کر سکا ہوں. یعنی شوق تیرا اگر نہ ہو میرے ہر عمل کا امام، اصل بات یہ ہے. تو میرے ہر عمل کی رعایت سے جو بھی اس کے باقیات ہوں گے، جو بھی اس کے جزیات ہوں گے، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ حجاب ہوں گے. یعنی اس میں وہ حضور کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکے گی. نماز کو یہاں پہ اس اعمال کی ایک بلند ترین مثال کے طور پہ پیش کر دیا، اور اس کی رعایت سے قیام اور سجود بھی. آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگا، ورنہ سوال کر لیجئے گا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے، کیا ہی خوبصورت مصرع ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اب یہ دیکھیں، پھر تقابل میں لے آئے عقل کو اور عشق کو. تیری نگاہ ناز سے، آپ کی اس شان والی نگاہ سے، اس حسین نگاہ سے دونوں مراد پا گئے، دونوں منزل پا گئے. عقل کیا پا گئی؟ غیاب. غیاب مطلب غیبت، حاضر نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کر رہی بلکہ غیب میں ہے. عقل غیاب، اور غیاب میں رہتے ہوئے جستجو، یعنی وہ سوال اٹھاتی رہے گی، جستجو میں رہے گی. ایک چیز کا پتہ چلا تو اگلی چیز، اس کا پتہ چلا تو اگلی چیز. تو عقل کی مراد، عقل کی منزل یہی ہے کہ وہ غیاب میں رہتی ہے اور جستجو میں رہتی ہے. یہ اس کی منزل ہے. سمجھ گئے آپ؟ جیسے کہا نا کہ عیش دوام ہے، یہی اس کی منزل وہی ہے. اور عشق کیا ہے؟ حضور و اضطراب. وہ حضور حاصل کر لیتا ہے. یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ
کہ جیسے آپ دو چیزیں ہیں نا، روح علوی اور روح سفلی، تو روح علوی جو ہے وہ بلند ہوتی جاتی ہے، تو بلند ہوتے 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 یعنی اس مراقبے سے یا جس سے بھی اعمال سے گزرتی ہے، ہوتے ہوتے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے مشاہدہ حق ہو جاتا ہے۔ وہ مشاہدہ حق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور ہے، یعنی وہ حاضری ہو جاتی ہے، پیش ہو جاتے ہیں، اور روح سفلی اس کو کھینچتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیاب ہے، وہ جستجو ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ حضور ہے، اضطراب ہے۔ حضور اور اضطراب، حضور میں ہو کر اضطراب، یعنی کیفیت آپ کی اضطراب میں رہے گی، جو وصال کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ عشق میں آپ کو حضور کی کیفیت، حضور کا ایکسپیرینس، اور کیفیت کیا ہے؟ اضطراب کی کیفیت۔ آپ مضطرب رہیں گے، آپ اس کے لیے مضطرب رہیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں کو جو منزل ملی ہے، عقل کو بھی منزل مل گئی، عشق کو بھی منزل مل گئی۔ عقل کی منزل کیا ہے؟ غیاب اور جستجو، اور عشق کی منزل کیا ہے؟ حضور، یعنی اس کی حاضری اور بے چینی، اس طرح۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے۔ یہ ہے وہ چیز ساری، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی یہ تین آیتیں کیوں کہیں آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے حمد پیش کی، آپ نے حمد پیش کی، آپ نے تعریف کی اللہ کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے گزارش پیش کی، درخواست پیش کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے۔ یہ طریقہ ہے نا کہ آپ پہلے تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعریف کر کے پھر اس کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ پورا پیراگراف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کی، ان کا مقام، ان کا ہر چیز بتایا، اپنے ساتھ ان کا وہ والہانہ، اپنا ان کے ساتھ وہ والہانہ تعلق بتا دیا کہ میرے تو ایک ایک عمل میں آپ کا شوق امام ہے، یہ تعلق بتا دیا۔ آخری درجے میں عشق بتا دیا، یہ وہ عشق کی آخری انتہا ہے، یہ عشق کی آخری انتہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ بتانے کے بعد آپ کو پورا مثلا ساری بات بیان کرنے کے آخر میں آ کے آپ اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ اصل میں میرا مقصد کیا ہے، میرا کہنا کیا ہے، کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، گردش آفتاب سے یہ جہان تیرا و تار ہے، یعنی تاریک ہے، سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ یہ جہان جو ہے سیاہ اور تاریک ہے، کیوں؟ گردش آفتاب سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پردہ فرمانے کے بعد گردش آفتاب سے، یعنی وقت اتنا فاصلہ کر گیا ہے، اس فاصلے نے اس جہان کو تاریک کر دیا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ آپ گردش آفتاب کا مطلب یہ ہے، ورنہ گردش آفتاب سے تاریکی تھوڑی ہوگی، اس سے تو روشنی ہوگی نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گردش آفتاب سے، یعنی وہ دن گزر رہے ہیں، دن گزرتے، جیسے آپ کہتے ہیں نا گردش دوراں یا سلسلہ روز و شب، یہ چیزوں، یہ فاصلہ پیدا کر دیا آپ کے اور ہمارے درمیان میں۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب جہان جو ہے، اس وقت جو دنیا ہے، اس وقت جو عالم ہے، اس فاصلے کی وجہ سے، یعنی گردش آفتاب کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، تاریک ہو چکا ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ، کہ میری گزارش کیا ہے کہ تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، ایک دفعہ پھر اپنا جلوہ بے حجاب کر دے، جلوہ دکھا دے، اپنا جلوہ بے حجاب جو ہے اس کے ذریعے سے زمانے کی تباہ کو تازہ کر دے۔ زمانہ جو کہن ہو چکا ہے نا، لیکن وہ سارا، آپ نظم کو مت ٹوٹنے دیں، ساری بات جو وہاں سے شروع ہوئی تھی، کوہنا ہے بزم کائنات، کوہنا ہے بزم کائنات، سمجھ گئے آپ؟ تو بزم کائنات جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے، اب اس کا آپ کیا کریں؟ تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے، آپ کا جلوہ حجاب سے باہر ہوگا، آئے گا، آپ کے اس جلوے سے اس زمانے کو تازگی ملے گی، سمجھ گئے آپ؟
اور یہ تازگی کیا ہے؟ یہ تازگی وہی ہے کہ جو یہاں پہ بت کدے بن چکے ہیں ان بتوں کو توڑنا ہے، اور ایک چیز، یہ بت کدے توڑنے ہیں اور ایک چیز کے ذریعے سے اس کو پھر وہی مشاہدات، وہی تخیلات، وہی سوز و ساز، وہ ہر چیز کو پیدا ہونا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہوگی تو ایک ہی چیز سے ہوگی، اور وہ چیز کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کا ہم نے ریفر کر کے پچھلی نشستوں میں، اگر آپ تفصیل چاہتے ہوں تو شاید دوسری نشست میں ہم نے وہاں پہ جاوید نامہ سے ایک پورا حصہ نکال کے وہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ کیسے اس کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے، یا اس کو آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے ساتھ کیسے اس کو لنک کر سکتے ہیں، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے، کہ اب آپ ہی اپنا جلوہ جو ہے وہ دکھائیں گے تو اس سارے بتوں کو توڑا جائے گا اور ریکنسٹرکشن کا عمل جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے ایک نشست ہم اور کرنی پڑے گی تاکہ یہ اگلا پیراگراف ہم پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل ہم پر نازل فرما، ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں اگر کوئی ہم سے کوتاہی، لغزش اور گناہ ہو گئے تو یا اللہ تو رحم و کرم فرما، اس پر معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین پورے عالم میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس سے نجات عطا فرما، اور جلد از جلد لوگوں کو اپنے معمول کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین تو رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما، تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔